أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه اما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن مجید کو حکم مانتے ہیں وہ شیطانی وساوس سے محفوظ رہتے ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور حق پر مبنی کتاب ہے، تو اس لیے اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک تو قرآن مجید کی حقانیت کو مزید واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر اکثریت کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاری جائے گی تو اس میں سوائے نفس پرستی کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور عدالت کے اعتبار سے انتہائی مکمل، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک تو واقعات ہیں اور دوسرے عقائد، ایمان، اخلاق اور احکام کی آیتیں ہیں۔ تو قصے اور واقعات جو ہیں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس کی سچائی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہر اعتبار سے وہ سچی۔ آج تک کی دنیا کی تحقیقات اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ ایسے ہی قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، اخلاقی چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو قدریں بیان کی گئی ہیں، وہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے، انتہائی متوازن ہے۔ کوئی اس سے بہتر اور اس سے زیادہ معتدل متوازن احکام اور اخلاقی باتیں بیان نہیں کر سکتا، اس کے مقابل میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ انتہائی سچی بھی ہیں، مکمل بھی ہیں، اور عدل و انصاف پر مبنی بھی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا قانون بھی اللہ کی باتوں کے مقابلہ، اللہ کی باتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں تبدیلی کی گنجائش ہے، اس میں فلاں تبدیلی کی گنجائش ہے، یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ اصول صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ تبدیلی لانی چاہیے، اس میں یہ تبدیلی لانی چاہیے، کوئی اس کے مقابل میں ثابت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اعتراض کرنا الٹپ بغیر سوچے سمجھے دشمنی میں، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی تحقیق کی عدالت میں اگر قرآن مجید کا مقابلہ کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر کہا اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو سننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے جو واقعات ہیں وہ بالکل صحیح ہے، جو احکام ہیں وہ بالکل اللہ کے علم پر مبنی ہے، کیا چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، کس طرح کے فیصلے ضروری ہیں،
اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہ مخالف جو بھی اعتراض کرے اللہ سنتا ہے، جس طرح کی بھی مخالفت کرے اللہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اہل ایمان کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانی نفسیات کثرت اور قلت کو دیکھتی ہے۔ عام طور پر لوگ بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں، زیادہ بھیڑ کس کے پیچھے ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا یہ معیار نہیں ہے۔ بھیڑ جو کچھ کر رہی ہے ان کے پاس آسمانی کوئی دلیل نہیں ہے یا عقلی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دلائل کے پیچھے دوڑیے۔ کوئی ایسا مسئلہ جس کی آسمانی دلیل ہے یا عقلی دلیل ہے آپ اس کو قبول کیجیے، چاہے پوری بھیڑ اس کی مخالفت کرے، پوری دنیا اس کی مخالفت کرے۔ تو اس لیے کثرت اور قلت کا قانون یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں جو اکثریت ہے ان کی بات مان لیں گے تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف اپنی خیالات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بلکہ وہ تو صرف اٹکلیں لگا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، نہ آسمانی کوئی دلیل ہے نہ عقلی کوئی دلیل ہے۔ تو اگر چونکہ اس وقت مکے کے مشرکین کی اکثریت قرآن کے مخالف تھی، دنیا کی اکثریت قرآن کو جانتے نہیں تھے، آج بھی بہت بڑی اکثریت اگر حق کے خلاف جا رہی ہے تو اکثریت کا حق کے خلاف جانا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم اکثریت کے پیچھے پڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو صرف اپنی اٹکلیں چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے دور ہو رہا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت اختیار کرنے والے کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب جو شریعت ہے اس کو سامنے رکھ کر صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والے بنیے۔ بھیڑ کو دیکھ کر، اکثریت کو دیکھ کر، شور اور ہنگامے کو دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں پیغام ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، نہ اس کی سچائی پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کے عدل انصاف اور توازن پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس سے اچھی کوئی باتیں یا اچھا قانون کوئی پیش کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں تو اس کو معلوم ہے اس کے لیے کون سی بہتر چیزیں ہیں کون سی بہتر نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ انسان کو بھیڑ اور اکثریت یا طاقت اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا حقائق ہیں، کیا سچائی ہیں، شریعت کی روشنی میں ان کو دیکھنا چاہیے۔ آخری جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کون صحیح کون غلط، کون اس کے راستے پر قائم ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ دنیا والوں کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کی شریعت پر یقین کر کے چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔